سندھ حکومت نے اپنے ہمیشہ کے اتحادی MQM کے ساتھ مل کر کراچی کے 3.5 کروڑ عوام، حیدرآباد کے ملینز کی تعداد میں عوام اور صوبہ سندھ کے عوام پر شب خون مارا ہے اور ایک مرتبہ پھر انہیں عوام کے آئینی، جمہوری، قانونی، سیاسی حق سے محروم کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مستقل پیپلز پارٹی اور MQM کراچی دشمنی، سندھ دشمنی، پاکستان دشمنی اور عوام دشمنی میں اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو محروم کر رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار کے نظام میں حصے دار ہیں، بہانے بنا بنا کر الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں عوام کے مینڈیٹ سے، ان کو اپنی کارکردگی بھی پتہ ہے اور اپنے اعمال بھی پتہ ہیں کہ یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے چوتھی مرتبہ بھی الیکشن کے التوا کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا مسلسل جمہوریت دشمن، عوام دشمن اور کراچی دشمن یہ رویہ اس لیے تقویت حاصل کرتا ہے کہ اسے کراچی سے MQM جیسے لوگ میسر ہیں جنہوں نے ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو بیچا ہے۔ یہ وڈیرے اور جاگیردار اپنے مقامی ہاریوں کا، کسانوں کا، مظلوموں کا، محروموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو جاہل بناتے ہیں، ان کو پانیوں میں ڈبوتے ہیں، ان کے نام سے آنے والی امداد کو کھاتے ہیں، اپنی جیبیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور وہ طاقت حاصل کر کے اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں اور ان کے جونیئر پارٹنر کے طور پر MQM ہمیشہ ان کی فیسیلیٹیٹر بنتی ہے۔ یہ کل جو نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہا کہ ہم نے واپس لے لیا ہے اور الیکشن اب نہیں ہونا چاہیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ الیکشن کے اعلان اور اس کے 2 دن پہلے جو یہ کارروائی ڈالی گئی ہے MQM کے کہنے پر، تو یہ مارچ میں نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ جب ریجیم چینج کے موقع پر یہ سارے لوگ بہادر آباد جا رہے تھے، اس وقت MQM کو اتنا مروڑ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس وقت MQM نے کراچی کا حق کیوں نہیں حاصل کیا تھا؟ اور یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی بیچنے کی، یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی کے عوام اور بالخصوص مہاجر عوام کو بیچنے کی، جس کا مینڈیٹ لے کر MQM ہمیشہ پیپلز پارٹی سے سودے بازی کرتی رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مروڑ 2013 میں کہاں تھا؟ 2008 سے 2016 تک اقتدار میں رہے، بلکہ 17 تک رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 سال صوبائی اور وفاقی حکومت اور اس کے بعد بھی 2-3 سال تک صوبے میں موجود رہے۔ اسی دوران 2013 کا آرڈیننس آیا جس کے تحت ہمارے سارے اختیارات چھینے گئے، اسی آرڈیننس کی میں اور اس وقت کی حلقہ بندیاں بھی پراپر نہیں تھیں، لیکن MQM نے الیکشن بھی لڑا، اتحاد بھی برقرار رکھا، وزارتوں کے مزے بھی لوٹے اور کراچی کے ایک ایک محکمے پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، بلدیاتی اداروں کو محروم کیا اور MQM ان کی سہولت کار بنی رہی۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی یہی سارا عمل جاری ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو جو پوری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو پوری پاک فوج کا جو انسٹانس ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، اس کو سبوتاش کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ان کی آشیرواد کے ساتھ یہ جو اکٹھ ہوا ہے اس میں آپ ان کی لینگویج تو سنیں۔ ابھی تو جمع ہوئے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدماش ہو گئے، آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ، ہم موجود ہیں، دیکھتے ہیں تم کتنی بدماشی کرتے ہو۔ تم جن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اب عوام نے تمہیں ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے، اب تمہارا یہ کوئی منجن نہیں چلے گا، اب کوئی تم لوگوں سے نہیں کہہ سکو گے کہ ہم کراچی کے بڑے محافظ ہیں، تم صرف اپنے لیے ڈیل کرتے ہو۔ ذرا ایک ایک آدمی کے حساب تو دیکھو، تم تھے کیا؟
اور اس پارٹی کے آنے کے بعد اور اس مینڈیٹ کو بیچنے کے نتیجے میں تم کہاں کہاں پہنچ گئے. ملیشیا میں کیا لے لیا, دبئی میں کیا لے لیا, کچھ لوگ لندن میں ہوٹل خرید رہے ہیں, کچھ لوگ امریکہ میں ہوٹل چلا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں سے اپنے آپ کو 60 گز کے اور 80 گز کے مکانوں سے عوام کو برباد کر دیا اور خود ڈیفنس میں بڑے بڑے بنگلے بنا لیے اور مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کے اوپر اسی طرح سے شب خون مارتے رہے. تم مردم شماری کی بات کرتے ہو, پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت میں موجود تھے اور وفاقی کابینہ کے ممبر تھے, اور اس وفاقی کابینہ نے مردم شماری میں کراچی کی گنتی آدھی کر دی. تم شریک جرم تھے اس چھرے کو گھونپنے میں جو کراچی کے لوگوں کی پیٹھ پر گھونپا گیا. تم کراچی کی بات کرتے ہو, کراچی کے لوگ تمہیں مسترد کر رہے ہیں اور تم خوف زدہ ہو. تم 3 مل جاؤ یا 10 مل جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر تم نے کراچی میں بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر شریف لوگ بتا دیں گے کہ بدماشوں کو کیسے روکا جاتا ہے. پھر پتہ چل جائے گا تمہیں, اور تمہاری اوقات بھی تمہیں پتہ چل جائے گی تم کیا ہو. اس لیے ایک دوسرے پر راکے ایجنٹ کے الزام لگانے والے, ایک دوسرے پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزام لگانے والے, ایک دوسرے کے اوپر گھٹیا الزامات لگانے والے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر گھر کی خواتین کو ڈسکس کرنے والے ایک ہو گئے ہیں. کس خوف سے ایک ہو گئے ہیں؟ یہ سوال تو سب سے بنتا ہے, کون ان کو ایک کر رہا ہے؟ کیوں اس پر ایکشن نہیں لے رہے وہ تمام ارباب اختیار کہ جن کے ماتحت لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ اور کیوں ان کو ایک کیا جا رہا ہے؟ یہ 10,000 بھی ایک ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اول تو 10,000 کیا, سارے مل کر جان لگا دی, ساری آشیرواد حاصل ہو گئی اور الیکشن کمیشن پر 500 بندے نہیں جمع کر سکے. تو یہ تو آپ کی حیثیت ہے, اور آپ کہتے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے اور الیکشن کو جو ہے کینسل. یہ سب ملی بھگت تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں مسلسل روز کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جھوٹ بول رہی ہے, دھوکہ دے رہی ہے. یہ دونوں ایک ہیں, یہ نورا کشتی کر رہے ہیں, یہ خوف زدہ ہیں عوام سے اور یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس جو خط گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے, قانونی طور پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اور چیف الیکشن کمشنر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس کارروائی کے اوپر وہ سو موٹو ایکشن لیں. ان کے بڑے اختیارات ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے آپ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کہہ دیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا؟ الیکشن کے رولز کے مطابق, قانون کے مطابق جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پھر حلقہ بندیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے. 3 مرتبہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ دے دیا. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خط کو واپس پھینکے, ان سے ان کے کارروائی کرے کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس فیصلے کے الرغم جو ہم نے کیا ہوا ہے, آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ سنایا ہے اور خط ہمیں لکھا ہے, اس کو مسترد کرنا چاہیے. ہمارے کارکنوں میں, کراچی کے عوام میں غم و غصہ ہے. ایک لہر تھی اور ہے اس وقت بھی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے حالات بدلیں. یہ جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہو رہا, یہ کراچی کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو ایک امید بنی کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے اپنا وہ میئر چنیں گے, اپنی وہ بلدیہ لے کر آئیں گے, اپنے وہ ٹاؤن کے چیئرمین ہوں گے, اپنی یو سی کے اور کونسلر کی وہ لوگ ہوں گے جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسئلے حل کریں گے. لوگ اسٹریٹ کرمنل کا شکار ہیں, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, سڑکیں بن رہی ہیں تو کرپشن ہو رہا ہے. اتنی بڑی پیمانے پر کرپشن ہے کہ الامان والفیس, اور اس کرپشن کے مال میں حصے داری کے لیے یہ لوگ جو ہے اپنے ریٹ لگواتے ہیں اور فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں وڈیروں اور جاگیرداروں کے. اس لیے آج انشاءاللہ تعالی 3 بجے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پر دھرنا ہوگا. میں ایک شہر کے عوام سے کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں شریک ہوں, کارکنان لوگوں کو موبیلائز کریں. ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر بنا دو, بعض لوگ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں.
عوام کو فیس کر نہیں سکتے، چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہو، تو آپ سوچو کیا حال ہے تمہارا۔ زبردستی رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر بنوایا، یہ تمہارا مینڈیٹ ہے، یہ تمہاری اوقات رہ گئی ہے اب عوام میں، اور تمہیں زبردستی ہوا بھر بھر کے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب ناکام ہوں گے، ساری سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ تو الیکشن کمیشن کے آفس پہ 3 بجے انشاءاللہ دھرنا ہوگا، تمام لوگ وہاں پر پہنچیں، وہیں پر ہم آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میں الیکشن کمیشن کو وارن کرتا ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، اگر انہوں نے یہ کام کیا تو قانونی جنگ تو لڑیں گے، یہ پھر جد و جہد سڑکوں کے اوپر ہوگی، پھر کراچی کے مختلف حصوں میں ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں، ہمارے دھرنے طویل بھی ہو سکتے ہیں، پھر ہم سے حکومت آ کر یہ بات نہ کرے کہ ہٹ جائیں اور ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے۔ جب تک آپ الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے کہ یہ وقت پر ہو رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ بڑھائیں گے آگے۔ اس لیے ہمیں یہ مت سمجھیں کہ بس آپ جو فیصلے کرتے چلے جائیں، غیر قانونی، غیر آئینی، کراچی دشمن، عوام دشمن، اس کو قبول کیا جائے گا، کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور میں کارکنوں سے کہتا ہوں، بعض اوقات یہ لوگ چالیں چل کے اس جگہ پر لا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ کہیں کہ بھائی اب تو بالکل وقت ہی نہیں بچا، جیسا اسلام آباد میں انہوں نے کیا۔ کارکنان تیار رہیں، 1 گھنٹے پہلے بھی الیکشن بحال ہو تو 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ تیار ہو کر پولنگ اسٹیشنوں پر بیٹھے اور عوام کو نکالیں۔ کراچی کے عوام تیار رہیں، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ الیکشن تو ابھی آیا ہے، ہم تو برسوں سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمیں مافیاز کا مقابلہ کرنے والے یہ سارے سودے باز ہیں جو کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ ساری پارٹیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج 3 بجے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پر دھرنا ہوگا بڑا، اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے اس خط کو واپس کرے، سو موٹو ایکشن لے، ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اس پورے عرصے میں اپنا الیکشن کمیشن کے عملے کو کام جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن پابند کرے کہ جب تک کہ یہ چیز واپس نہیں ہو رہی، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، جو پروسیس شروع ہو گیا ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ الیکشن 15 جنوری کو ہوں گے انشاءاللہ، اور 15 جنوری کو انشاءاللہ عوام کی کامیابی ہوگی، کراچی کی کامیابی ہوگی۔ جماعت اسلامی کی کامیابی کسی فرد کی کامیابی نہیں، ہمیں مال نہیں بنانا ان لوگوں کی طرح، ہمیں جائیدادیں نہیں بنانی، ہمیں ہوٹل نہیں خریدنے، ہمیں جا کر بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں پکڑنے، ہمیں جا کر جو ہے وہ قبضے نہیں کرنے، ہمیں گراؤنڈز پہ قبضہ نہیں کرنا، ہمیں چائنا کٹنگ ماسٹر نہیں بننا، ہمیں بھتہ خوری اور دہشت گردی نہیں کرنی، بوریوں بند لاشوں کا کاروبار نہیں کرنا، ہمیں خدمت کرنی ہے، خدمت، ہمیں عوام کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو آگے بڑھانا ہے، اس شہر کو اس کی شناخت دلانی ہے، اس شہر کو جن لوگوں نے مست کیا ہے ان سے اس کو چھڑانا ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی کریں، اور 3 بجے انشاءاللہ الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ نہیں تو آپ کے خیال میں الیکشن لڑوں یا ناصر شاہ کے دفتر پہ بیٹھوں؟ اور بھائی جمہوری عمل میں اور کیا ہوتا ہے؟ دھرنا دیا، اس نے واضح اعلان کیا، میڈیا کے سامنے کیا، اس کے بعد الیکشن مہم چلائیں گے کہ ناصر شاہ کے وزیر بلدیات کے دفتر پہ بیٹھیں گے؟ تو ایک جمہوری طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی شرم ہی ختم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس پہ؟ الیکشن ہوگا اب انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ لالی پاپ کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم پرامن طریقے سے جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پرامن جد و جہد کو پرتشدد جد و جہد بنائیں تو وہ اس میں ناکام ہوں گے، لیکن ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ پھر سڑکوں پہ بیٹھ کر احتجاج کریں، یہ بھی ہمارا پرامن اور جمہوری حق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو پیپلز پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے خلاف ہے، اتنی زبردست ہو گئی پیپلز پارٹی، کراچی دوست ہو گئی کہ اچانک سے اسے خیال آیا کہ
کہ اس نے بڑی زیادتی کر دی کراچی والوں کے ساتھ اور حلقہ بندیاں خراب ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کو درست ہونا چاہیے اور 4 سال مزید بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو بھائی یہ جو صرف سازش ہے، صرف سازش ہے، یہ خود ایسے کام کرو اور پھر جب الیکشن کا وقت آئے تو اس کو بنیاد بنا کر الیکشن آگے بڑھاؤ۔ 6 سال پہلے روک کے رکھا، 2.25 سال 2.5 سال اب ہو گئے، اور اتحادی ایم کیو ایم جس وقت کرنا ہوتا ہے اس وقت کرو نہیں، اور جان بوجھ کر ایسے کام کرو جس سے جو انتخاب ہے اس کے حق سے محروم کرو۔ تو ابھی تو انتخاب ہوگا اور ساتھ ساتھ پھر سارے کام ہوں گے۔ جی بولیں۔ دیکھیں ابھی تو ہم نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر احتجاج رکھا ہے، پی ٹی آئی بھی احتجاج کرے، بہت اچھی بات ہے، انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی پہلے سے سیریس طریقے سے کراچی کو آن کرتی اور کراچی کے لیے اتنی آواز اٹھاتی تو اس کا بہت بڑا مینڈیٹ تھا۔ ان کے ایجنڈے میں چونکہ کراچی بہت چھوٹے سے حصے میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے، لیکن بہرحال اگر اب انہوں نے اعلان کیا ہے تو انہیں احتجاج کرنا چاہیے، ہم بھی احتجاج کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوریت پسند آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف اور شبخون کے خلاف احتجاج کرے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یاری نبھاتے ہوئے وفاق کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ الیکشن ملتوی کروائیں تاکہ ایم کیو ایم وفاق میں بھی ان کا حصہ رہے اور کراچی میں ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان پر ایک بار پھر پروسیس کریں؟ اصل میں دیکھیں یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے نا، ہم تو 30-35 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کس سینیریو میں، وفاق میں، صوبے میں۔ تو یہ تو اصل میں مائنڈ سیٹ دیکھیں نا، کراچی کی 6.5-7 ہزار ارب روپے خرچ ہوئے ہیں پچھلے 14 سال میں، کتنے لگے ہیں؟ مائنڈ سیٹ دیکھیں نا کہ آپ یہاں بچوں کو ملازمت نہیں دیتے، یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا تھی؟ پہلے ایم کیو ایم تھی تو ایم کیو ایم کو خرید لیتے تھے، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خرید و فروخت کر کے وہ کراچی کے لوگوں کو مطمئن کر دیں گے، تو اب ایم کیو ایم کے ہاتھ سے تو گیم نکل گیا نا۔ اب تو ایم کیو ایم عوام میں پذیرائی نہیں رکھتی ہے، 10 بھی مل جائیں تو نہیں رکھتے، وہ تو ان کو اپنے کارکنوں سے جس چیز کا سامنا کچھ عرصے میں کرنا پڑے گا آپ دیکھتے جائیے گا، تو وہ ہمیں تو چھوڑ دیں، آپ عوام کو تو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے وہ جب نہیں رکھتے ہیں تو ان کا تو یہ وتیرہ ہے، کسی بھی چیز کو جواز بنائیں اور اپنی جیب میں ایم کیو ایم کو ڈالیں۔ میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ٹیسوری صاحب نے کہا تھا کہ میں جوڑنے کے آتا ہوں تو بھائی ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیتے نا، تینوں چاروں کو، یہ زیادہ بہتر تھا۔ جان چھوٹ دی ایک ہی طرف سے پھر بات کی جاتی، ان کو الگ الگ جوڑ توڑ کریں گے، پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھیں گے رات کو، جو ہے میرے خیال ہے وہ اتاق میں جس طرح وڈیرا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اتاق میں جا کر حاضری دیتے ہیں، چرنوں کو چھوتے ہیں، تو اسی طرح سے رات کو چھونے گئے تھے کہ آپ نے بڑا زبردست ایک مرتبہ ہمارے لیے کام کر دیا۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں ٹیسوری صاحب اپنا پورا ثواب کمائیں، انہیں کا جوڑنا ثواب کا کام ہے، تو اس پوری کی پوری ایم کیو ایم کی جتنی بھی آف شوٹس ہیں سب کو پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیں، ایک طرف ہو جائیں۔ جی نہیں دیکھیں، ہم عوام سے بات کرتے ہیں، ہم میڈیا سے بات کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، باقی جو ہے وہ بات چیت تو کوئی ادارہ ہے، ملک کی سیکیورٹی کا اس کی ذمہ داری ہے، اس سیکیورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو اس پہ سب سے بات ہوتی ہے، سب سے گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ لیکن جب اگر کسی ادارے کا یہ کام ہے اور وہ خود اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر تو یہ جو ہائر مینجمنٹ ہے، جو ہائی آپس ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ان چند لوگوں کو جو یہ سازش کر رہے ہیں یا کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خود آپ کے ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، فوج کے تاثر کو بھی خراب کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ روکیں تاکہ یہ تاثر آپ کا بہتر ہو جائے۔ اچھا سر، ثواب کی آپ نے بات کی کامران ٹیسوری کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حقدار جو ہے وہ کامران ٹیسوری ہیں ثواب کی یا کوئی اور؟ نہیں، وہ تو ایک ظاہر ہے کہ وہ ہیں، ایک سامنے ان کو لایا گیا اسی کے لیے تھا، بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو بھائی اب یہاں پر جو رپورٹر آتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے نا کہ آپ رپورٹنگ کریں۔ ہماری جماعت اسلامی نے ذمہ داری لگائی ہے آپ کراچی میں جماعت اسلامی کا کام کریں، عوام کا کام کریں۔ اسی طرح ٹیسوری صاحب کی ذمہ داری تھی کہ آپ یہ مینجمنٹ کریں، وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں اور بخوبی ادا کرنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے عوام کا بیڑا غرق ہو جائے، سندھ کے عوام تباہ ہو جائیں، اپنی ڈیوٹیاں لوگ انجام دے رہے ہیں۔